بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العلي العظيم۔ آیت نمبر 11 میں ہم نے ہدا کے معنی بیان کیے تھے اور عرض کیا تھا کہ ہدایت 4 معنوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے۔ اب آیت نمبر 12 میں جو پہلا حرف ہے وہ ہے او۔ او کا معنی عربی زبان میں یا کا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یا آج یا کل، عربی زبان میں او کا لفظ لایا جاتا ہے، اردو میں جسے ہم یا کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے امرا۔ امرا فعل ماضی ہے، امر سے، اور امر کا معنی ہوتا ہے حکم کرنا، یعنی جب ایک شخص کسی کام کرنے کی ذمہ داری کو دوسرے کے سپرد کرتا ہے اور اس پر لازم قرار دے دیتا ہے دوسرے پر کہ اب یہ کام کرنا تیری ذمہ داری ہے، اس کام کو عربی زبان میں امر کہا جاتا ہے، اور جس کو اردو میں ہم عام طور پر حکم کہتے ہیں۔ امر کے لفظ کا استعمال بھی 2 طریقے کا ہے۔ ایک دفعہ امر کا لفظ ہم انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب ایک انسان کسی بھی دوسرے ایسے انسان کو جو کسی بھی وجہ سے اس کی اطاعت کرنے پہ مجبور ہے یا اس کی اطاعت کرنے کا پابند ہے، تو ایک انسان دوسرے انسان کو امر کرتا ہے، حکم کرتا ہے، یہ ایک استعمال ہے اس کا۔ لیکن یہی امر کا لفظ جب خداوند عالم کے بارے میں استعمال کیا جائے گا تو خداوند عالم کے امر سے مراد کسی بھی چیز کا ایجاد کرنا ہے، یعنی خداوند عالم جیسا کہ سورہ یاسین میں خداوند عالم فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا امر کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف کہتا ہے کن فیکون، یعنی وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز موجود ہو جاتی ہے، یعنی ایجاد ہو جاتی ہے۔ اب اس معنی سے واضح ہے کہ عدم سے وجود میں لانے والا معنی، کسی چیز کو ایجاد کرنے والا معنی امر کا قطعاً بھی کسی انسان کے بارے میں استعمال نہیں ہو سکتا، اور اس کے بارے میں پہلے بھی میں بات کر چکا کہ عدم سے وجود میں لانے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ خداوند عالم جب کسی چیز کو امر کرتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اور یہ طاقت اور یہ کمال بغیر کسی نقص و عیب کے، یہ قدرت سوائے اللہ کی ذات میں، ما سوى اللہ اور کسی ذات میں یہ قدرت نہیں پائی جاتی۔ یہاں پر ایک دوسری قسم ہے اللہ کے احکام کی، اور امر کی جمع عربی زبان میں اوامر یعنی احکام۔ اللہ کے حکموں کی ایک اور قسم ہے کہ جس میں اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، یعنی حکم دیا، مثال کے طور پہ فرمایا کہ اور ان کو حکم دیا کہ بتوں کی پرستش نہ کریں۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کئی انسان بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور اللہ کا حکم بجا نہیں لاتے۔ یاد رکھیے گا 2 قسم کے اوامر ہیں، 2 قسم کے امر ہیں اللہ کے۔ ایک اللہ کے امر کی وہ قسم ہے کہ جس سے سرپیچی کرنا اور جس کی بات نہ ماننا وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کسی ذرے سے لے کر، کسی حیوان سے لے کر انسان تک، اور ستاروں، سیاروں، پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ سب کی سب اللہ کے اس حکم کی پابند ہیں۔ لیکن بالخصوص انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے زمین میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب یہ نائب ہونا کس بات میں ہے کہ کتنا انسان اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں رویہ اختیار کرتا ہے، اور اس کے کام کتنی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے نائب یا وائسیجرنٹ جسے ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں، نائب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جب اصل حاکم یا اصل باس جو ہے وہ موجود نہ ہو تو اس کی جگہ اس کا نائب اس کی مرضی کے مطابق چیزوں کو چلاتا ہے
اور امور کو چلاتا ہے۔ اب اللہ کا نائب کون ہوگا؟ وہ ہوگا کہ جو جتنا زیادہ اللہ کے حکم پر دنیا میں عمل کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتا ہے، وہ اتنا اللہ کا نائب ہے۔ اب یہ میں نے عرض کیا پہلے کہ ایک قسم امر کی وہ ہے جس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور وہ کن فیکون والا امر ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے وجود میں آ جا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہ امر کی دوسری قسم، اس میں خداوند عالم نے انسانوں کو صاحب اختیار چھوڑا ہے کہ تم زمین میں میرے نائب ہو، تمہارے اندر میں اپنی صفات کا عکس دیکھنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس عکس دیکھنے کا لازمہ یہ تھا کہ انسان کو اختیار دیا جائے، وہ مجبور نہ ہو سچ بولنے پر، اپنی مرضی سے سچ بولے، جھوٹ بول سکتا ہو سچ بولے، وہ مجبور نہ ہو عدل کرنے پر، انصاف کرنے پر، لیکن اپنی مرضی سے اور اپنے خالق کی خوشنودی کے لیے عدل کرے، اور ظلم کر سکتا ہو لیکن ظلم سے پرہیز کرے۔ یہ پوری سیریز جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں یا رسول اللہ کی سنت سے ہم تک پہنچی، یا اہل بیت اطہار میں جو اللہ کے نبی ہی کی سنت بیان کرنے والے ہیں، خود ان کے اپنے فرمان اور وضاحت کے مطابق کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی سے لیا ہوا فرمان ہوتا ہے اور ہم اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو یہ جتنے حکم ہمارے تک پہنچے ہیں، چاہے قرآن سے چاہے سنت رسول سے، یہ سارے کے سارے اللہ کے وہ حکم ہیں کہ جن میں انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو اطاعت کرو چاہے تو نافرمانی کرو۔ بس میں ایک دفعہ خلاصہ کرتا ہوں، امر سے مراد ایک دفعہ انسان کسی دوسرے انسان کو امر کرتا ہے، حکم کرتا ہے، اور وہ اس کی اطاعت کرتا ہے کسی وجہ سے، اور ایک دفعہ لفظ امر ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں جب لفظ امر استعمال کیا جائے تو ایک معنی کن فیکون والا ہے کہ جب خدا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت اس سے سرپیچی نہیں کر سکتی۔ اور دوسری اللہ کے اوامر یا احکام کی قسم وہ ہے کہ جو اللہ نے انسانوں کو دیے، اپنے انبیاء کے ذریعے بھیجے، اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے بھیجے انسانوں تک، لیکن ان کو ماننے یا نہ ماننے میں اللہ نے انسانوں کو صاحب اختیار بنایا، اور اسی میں انسان کا سارا امتحان ہے۔ جیسے کہ خود قرآن کہتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات اس نے یہ موت و حیات کا نظام خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، یعنی کون کتنی اس کی باتیں مانتا ہے اور کون کتنی اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو آگے جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔